ना तो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा हुआ है और ना ही सऊदी अरब ने इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत किए हैं। पैसे खर्च नहीं है तो F-35 भी मिल रहे हैं, 300 टैंक भी मिल रहे हैं। जहां तक नॉन नेटो इत्तेहादी होने की बात है तो पाकिस्तान 2004 से नॉन नेटो इत्तेहादी है। सऊदी अरब खुद को कतर से बहुत सुपीरियर और बरतर और बड़ा मुल्क समझता है। सऊदी अरब को तो बहुत तजर्बा है कि जो बाइडेन जैसा सदर भी आ सकता है जो मोहम्मद बिन सलमान से सलाम भी लेने को तैयार ना हो बल्कि उसको कातिल कहता हो। पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत अहम था क्योंकि अगर सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर दे तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मजबूरी हो जाती है इब्राहिम अकॉर्ड को साइन करना। जो पैंट कोट ना पहनने पर ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की गई है वो पैंट कोट मोहम्मद बिन सलमान ने भी नहीं पहना, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की जेब में $1 ट्रिलियन थे। ज़ेलेंस्की की जेब में क्या था? एक पूरे किंग का दर्जा उनको दिया गया, हालांकि वो किंग नहीं है। राफेल पर J-10C की बर्तरी आ गई, ब्रह्मोस पर PL-15 की बर्तरी आ गई और जो S-400 है उस पर HQ-9 की बर्तरी आ गई। अफगानिस्तान जो है वो किसी मुतबादल तजारती रूट की तलाश में, लेकिन पाकिस्तान के अलावा या इस खित्ते के अलावा उसके पास कोई तजारती रूट नहीं है। तालिबान की जो अंदरूनी लड़ाई है ये मुल्ला हैबतुल्लाह पे जो कातलाना हमला हुआ है ये उसका शाखसाना है क्योंकि कातिल पकड़ा गया है, उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से ही है। अस्सलाम वालेकुम, सिक्योरिटी टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे 5 अहम टॉपिक्स को। तो सबसे पहले मुज़म्मिल साहब आप बताएं कि क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है और आई एम श्योर कि सर हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। फीडबैक तो बहुत अच्छा मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात की। तो किसने क्या हासिल किया, किसके लिए ये मुलाकात ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रही? देखें, जो सरमायाकारी की बात थी कि 600 बिलियन है या 1 ट्रिलियन है, ये तो ट्रंप के दौरान सऊदी अरब पर ही बात हो गई थी और अब इस दौरे में वो सरमायाकारी की बात तो नई बात नहीं है। आप कहें जी सऊदी अरब अमेरिका में सरमायाकारी कर रहा है, वो तो जब ट्रंप सऊदी अरब गया था तब भी तय हो गया था, तो वो तो कोई नई बात नहीं। असल में लोग देख रहे थे कि जैसे कतर के साथ अमेरिका ने दिफाई मुआहदा किया है, खबरें यही थी कि सऊदी अरब के साथ भी दिफाई मुआहदा अमेरिका करने जाएगा क्योंकि फिर सऊदी अरब को इब्राहिम अकॉर्ड में भी लाना है। दो ही सवाल थे, एक दिफाई मुआहदा और एक इब्राहिम अकॉर्ड। अगर मैं कहूँ कि ना तो अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा हुआ है और ना ही सऊदी अरब ने इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत किए हैं, तो ये दो बातें तो अमेरिका की या ये दो अहदाफ तो इस दौरे के हासिल नहीं हुए हैं। बाकी चीज़ों पर तो वो ऑलरेडी 1 पेज पर थे, 1 ट्रिलियन खर्च करना चाहते थे, सब कुछ था। F-35 पैसे खर्च नहीं है तो F-35 भी मिल रहे हैं, 300 टैंक भी मिल रहे हैं। जहाँ तक नॉन नेटो इत्तेहादी होने की बात है तो पाकिस्तान 2004 से नॉन नेटो इत्तेहादी है। इसमें ऐसी कौन सी बात है और कौन सा असला है जो सऊदी अरब खरीदना चाहे और अमेरिका उसको नहीं देगा? अब सूरत हाल सवाल ये है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहदा क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो यह है कि सऊदी अरब खुद को कतर से बहुत सुपीरियर और बरतर और बड़ा मुल्क समझता है। उनके नज़दीक कतर एक छोटा और कम दौलतमंद मुल्क है। तो कतर तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के दिफाई मुआहदे पर मुतमिन हो गया। सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि अगर अमेरिका ने हमारे साथ कोई दिफाई मुआहदा करना है तो वो कांग्रेस की मंजूरी से होना चाहिए ताकि आइंदा आने वाला कोई सदर उसको ख़त्म ना कर सके। एग्जेक्टिव ऑर्डर वाले को तो आइंदा आने वाला सदर ख़त्म कर लेगा और सऊदी अरब को तो बहुत तजर्बा है कि जो बाइडेन जैसा सदर भी आ सकता है जो मोहम्मद बिन सलमान से सलाम भी लेने को तैयार ना हो बल्कि उसको कातिल कहता हो। तो उनको तो पता है अमेरिका से ताल्लुकात कभी गर्म हो जाते हैं, कभी नरम हो जाते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। लिहाजा जो चीज़ कांग्रेस की मंजूरी से हो वो रह जाती है, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर की हो वो नया सदर आके ख़त्म कर देता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान कोई दफाई मुआहदा नहीं हो सका और जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई मुआहदा है वही चलेगा और वही सऊदी अरब उसी दफाई मुआहदे पर ज़्यादा बैंक करना चाहता है और उसी के साथ चलना चाहता तो है। इस मुलाकात से पाकिस्तान को क्या कुछ हासिल होगा? नहीं, पाकिस्तान को तो कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान तो सिर्फ ये देख रहा था कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा होता है तो उनसे उनका दिफाई मुआहदा कमतर स्टेज पे आएगा या नहीं। लेकिन अगर सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा नहीं है और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान के साथ है तो फिर पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा इंटैक्ट भी है और सुपीरियर पोजीशन पे भी है। तो इसलिए एक तो मैं ये समझता हूँ कि इसका पाकिस्तान के जो दिफाई मुआहदा है उसकी अहमियत बड़ी है और अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान कोई दिफाई मुआहदा ना हो सका है। दूसरा, इब्राहिम अकॉर्ड की सब बात कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए ये भी बहुत अहम था क्योंकि अगर सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड साइन कर दे
تو پھر پاکستان کے لیے بھی مجبوری ہو جاتی ہے ابراہیم اکارڈ کو سائن کرنا. لیکن چونکہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک 2 ریاستی حل نہیں ہوگا، واضح موقف ہے. جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی، ہم ابراہیم اکارڈ کی طرف نہیں جا سکتے. تو اس کا مطلب سعودی عرب کا موقف پاکستان کے موقف کے ساتھ ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب دونوں ہی فلسطین پر ایک ہی موقف رکھتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اس دورے کو پاکستان کو بہت مثبت طرز پہ دیکھنا چاہیے. باقی جو امریکہ اور سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے وہ آج کی کہانی تو نہیں ہے. اربوں کی دولت ویسے بھی امریکہ کے پاس ہی ہوتی ہے، کون سی امریکہ سے باہر ہوتی ہے جو ہم کہہ دیں. لیکن جو پریس ٹاک ہے اس میں 2-3 باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ خشوگی والا سوال ہوا ہے، اور خشوگی والے سوال پر ٹرمپ نے ڈیفینڈ کیا ہے محمد بن سلمان کو. حالانکہ آپ دیکھیں زیلنسکی ہوتے تو ٹرمپ ان کو امبیرس کرنے لگ جاتا. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ جو ان کا ڈنر تھا، جو بلیک ٹائی ڈنر تھا، اس پر محمد بن سلمان نے خود کہا ہے کہ بیٹنگ سائٹس پر، جوئے کی جو سائٹس ہیں ان پر یہ شرطیں لگ رہی تھیں کہ محمد بن سلمان بلیک ٹائی لگا کر جائے گا یا نہیں جائے گا. لیکن سعودی عرب کا وفد اپنے روایتی ڈریس میں ہی وہاں پہنچا. تو یہ 2 باتیں ہیں، انہوں نے اپنا روایتی ڈریس قائم رکھا اور وہ کوئی پینٹ کوٹ انہوں نے نہیں پہنا. جو پینٹ کوٹ نہ پہننے پر زیلنسکی کی بےزتی کی گئی ہے، وہ پینٹ کوٹ محمد بن سلمان نے بھی نہیں پہنا. لیکن محمد بن سلمان کی جیب میں $1 ٹریلین تھے، زیلنسکی کی جیب میں کیا تھا؟ تو اس لیے اس تناظر میں دوہرا معیار ہے یہ نہیں، جس کے گھردانے اس کے کملے بھی سیانے، وہ جو مرضی پہنے، اس کو کون کہہ سکتا ہے سوٹ پہنے؟ ورنہ امریکن بلیک ٹائی ڈنر میں تو سب کو بلیک ٹائی لگانی ہوتی ہے والی. لیکن ٹھیک ہے، محمد بن سلمان کا دورہ بہت شاندار پروٹوکول تھا، بہت ان کو ویلکم کیا گیا، ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، ایک پورے کنگ کا درجہ ان کو دیا گیا. حالانکہ وہ کنگ نہیں ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے. محمد بن سلمان ابھی سعودی عرب کے سربراہ شاہی حاکم نہیں ہے، وہ تو ان کے والد ہیں کنگ سلمان، لیکن انہیں پروٹوکول کنگ کا دیا گیا. یہ بھی ایک نشانی ہے. اور جو سعودی عرب کے شاہی خاندان کے اندر اگر کوئی بغاوتیں محمد بن سلمان کے خلاف ہو رہی تھیں، اگر جیسے کہ کوئی ایک آڈیو لیک ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ آئی ہوئی تھی MBS کے خلاف، تو اگر امریکہ کا سارا وزن محمد بن سلمان کے پاس ہے تو پھر القلع شاہی حکمران بھی سعودی عرب کا محمد بن سلمان ہی ہوگا، کیونکہ پھر امریکہ محمد بن سلمان کے ساتھ ہے. مزمل صاحب، ملاقات پر تو ہم نے آپ سے تبصرہ لے لیا، آپ کا آگے بڑھیں گے، اب رپورٹ کی بات کریں گے. امریکی کانگریس میں چین سے ریلیٹڈ ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے، اس میں پاک بھارت جنگ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. تو یہ رپورٹ اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ US چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن ہے. یہ ہر سال جو ہے US کانگریس کو اپنی چین کے اوپر ایک رپورٹ پیش کرتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے جو اکنامک اور سیکیورٹی کے تعلقات ہیں، ان میں امریکہ کو کہاں برتری ہے، چین کو کہاں برتری ہے، کہاں چین جو ہے وہ امریکہ کے خلاف کام کر رہا ہے، کہاں امریکہ کو چین کا مقابلہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک ریویو کمیشن ہے، جو کمیشن کہہ لیں، تھنک ٹینک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ ہر سال کانگریس کو ایک رپورٹ دیتا ہے کہ چین کے ساتھ نپٹنے کے لیے کیا ہے. تو اس سال بھی اس نے اپنی رپورٹ دی ہے، اور یہ کوئی 750 صفحوں کی رپورٹ ہے. اس کے کوئی 12 چیپٹرز ہیں، بڑی لمبی چوڑی رپورٹ ہے. اکانومی ہے، ٹریڈ ہے، سیکیورٹی ہے، سب کچھ ہے. یہ جو پاک بھارت جنگ کا ذکر ہے اس پر بھی تو آئے گا. پاک بھارت جنگ کا جو ذکر ہے وہ صفحہ 109 پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین جو اسلحہ بنا رہا ہے بڑا، اس کا پہلا تجربہ جو ہے وہ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 سے 10 مئی کے درمیان ہوا ہے، اور چینی اسلحے نے بھارت پر اور فرانس پر اور مغرب کے اسلحے پر برتری حاصل کی ہے. انہوں نے کہا گیا کہ رافیل پر J-10C کی برتری آ گئی، برہموس پر PL-15 کی برتری آ گئی، اور جو S-400 ہے اس پر HQ-9 کی برتری آ گئی. تو انہوں نے ایک ایویلویٹ کر کے کہا ہے کہ جو چائنا کو پہلی دفعہ یہ اپنے اسلحے کو استعمال کرنے کا موقع جو ہے وہ ملا ہے اس جنگ کے دوران. اس سے پہلے چینی اسلحہ کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوا تھا، اور سب کی رائے تھی کہ چینی اسلحے کے بارے میں کہ یہ پتہ نہیں جنگ میں کیسا پرفارم کرے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں چائنیز ماڈل پہ ہر کوئی کہتا ہی ہے چائنیز، لیکن چینی اسلحے نے جو برتری پیدا کی ہے اس برتری کو دنیا میں سب جگہ جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا ہے. اور یہ چین کی وار اور ڈیفنس انڈسٹری کے لیے یہ جو پاکستان کی 7 سے 10 مئی کی جنگ تھی، یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت کامیاب رہی ہے. اس لیے ان کا اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین جو ہے
وہ پاکستان کو 82% اسلحہ دیتا ہے، وہ اس نے جدید جہاز دیے ہیں، اب وہ J-35 بھی دینا چاہتا ہے، اور اسی لڑائی کی وجہ سے رافیل کے انڈونیشین آرڈر کینسل ہو کے وہ J-35 پر گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چائنیز ملٹری سپرمیسی ہے، اس کا پہلا جو ایکسپیرینس ہے، دنیا نے تجربہ ہے، وہ پاک بھارت جنگ کے دوران دیکھا ہے، اور جس سے پوری دنیا چینی اسلحے اور چینی چینی وار انڈسٹری کے بارے میں حیران رہ گئی، اور اس کی پرفارمنس کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور چائنا نے اپنے سیٹلائٹس اور اپنا سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان کی مدد کی تاکہ پاکستان بھارت سے یہ جنگ جیت سکے۔ اور ٹیکنیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کی بیک پہ مکمل طور پہ کھڑا تھا، جو میرے نزدیک پاکستانی، بھارت کے پیچھے بھی تو اسرائیل تھا نا۔ وہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ تھا، لیکن اسلحہ سارا رشین اور فرینچ تھا انڈیا کے پاس۔ آپ دیکھیں نا، جو طیارے تھے وہ رافیل تھے، فرینچ تھے، برہموس جو تھے وہ، یا وہ رشین۔ S-400 جو تھا وہ رشین تھا۔ تو ان کے پاس انڈیا کے پاس امریکن اسلحہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور وہ چونکہ امریکہ اور فرانس کی بھی اتنی نہیں بنتی، اس لیے رافیل کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس جیت کے بعد چائنا کی جو میڈیا کیمپین ہے اپنے اسلحے کے حق میں، اس نے بھارت کی شکست کو زیادہ واضح کیا ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے ٹرمپ کے بیانات نے واضح کیا ہے، چائنا کے میڈیا کیمپین نے نہیں کیا۔ اگر چائنا کے میڈیا کیمپین اور ٹرمپ کے بیانات کا موازنہ کریں تو ٹرمپ نے 40 دفعہ کہا کہ بھارت کے طیارے گرے ہیں، اتنی دفعہ چائنیز تو نہیں نہیں کر سکے۔ لیکن یہ کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں پاکستان کا ذکر تھا اور پاکستان کی جیت کا ذکر تھا۔ ہم نے کہا اچھی خبریں بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو مزمل صاحب آگے بڑھیں گے، اب بات کریں گے افغان وزیر تجارت جو ہیں ان کا دورہ بھارت دہلی میں موجود ہے۔ اس دورے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، آپ ایک بات سمجھیں، کہتے ہیں دہائیوں سے، صدیوں سے افغانستان جو ہے وہ کسی متبادل تجارتی روٹ کی تلاش میں، لیکن پاکستان کے علاوہ یا اس خطے کے علاوہ اس کے پاس کوئی تجارتی روٹ نہیں ہے۔ صدیوں سے وہ اس کی کوشش کرتے رہے ہیں، دہائیوں سے اس کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ ناکام رہے ہیں۔ اب آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی کہ $1 میں آریانہ ایئر جو ہے، افغان ایئر جو ہے، سامان جو ہے وہ بھارت پہنچائے گی۔ بھئی افغان ایئر کو پاکستان کی ایئر سپیس انڈیا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں، جیسے انڈین ایئر لائنز کو پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کرنے، اوپر سے چکر لگا کے 2100 کلومیٹر کا انہوں نے انڈیا پہنچنا ہے۔ سیدھا آئیں تو بہت چھوٹی جگہ انڈیا پہنچنا ہے، اوپر سے چکر لگا کے آنا ہے، انڈیا نے بھی اوپر سے چکر لگا کے آنا ہے، فائنینشیل وائبلٹی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لہذا یہ جو وہ ان کے دورے ہیں نا، یہ پاکستان کو ڈرانے کے لیے ہیں کہ دیکھیں ہم متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان سے بہترین متبادل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب پاکستان ٹریڈ کھولے گا سارے متبادل بند ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان سب سے لوکریٹو متبادل۔ لیکن افغانستان کی حکومت جو متبادل تلاش کر رہی ہے، وہ کوئی متبادل جو ہے وہ افغانستان کے تاجروں کو اتنا قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ مال سستا پہنچا ہی نہیں سکتے۔ جو روٹ پاکستان کا ہے وہی بہترین روٹ ہے۔ یہ بات سب تھنک ٹینک، سب ریسرچ اس پر جو ہے آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور افغان طالبان کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابھی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے ایئر سپیس بند کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم جہاز سے مال انڈیا لے جائیں گے، وہ بھی ہماری ایئر سپیس سے تو نہیں جا سکتا، اوپر سے سینٹرل ایشیا سے چکر لگا کے جائے گا، کرایہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ مجھے تو یہ صرف ایسے ہی ہے جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور صرف پوسچر کا گیم ہے کہ افغان طالبان دکھا رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ کر لیں گے۔ پاکستان کو پتہ ہے نہیں ہو سکتا جب تک ہم نے ٹریڈ بند کی۔ تو مزمل صاحب، افغان طالبان کے امیر پر پچھلے ہفتے قاتلانہ حملہ ہوا تھا، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس قاتلانہ حملے کی مزید تفصیلات آ گئی ہیں۔ 10 نومبر کو یہ شام 5:13 پر قندھار کے مرکزی جہادی مدرسے میں ہوا، اور اس مدرسے یہ ہیڈ کوارٹر ہے 34 مدرسوں کا، جہاں پہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں اخندزادہ بیٹھتے ہیں۔ حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے، حافظ صدیق اللہ ولد مولوی عبدالغنی، اور یہ ہلمند کا رہنے والا ہے، ضلع موسیٰ قلعہ کا، اور اس کو یہ طالبان کے وزارت دفاع کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا ملازم ہے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں، کیونکہ شروع میں یہ بہت آ رہا تھا کہ ہیبت اللہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں کہیں پاکستان تو ملوث نہیں، پاکستان نے افغان لیڈرشپ، طالبان لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کی
प्लानिंग शुरू कर दी है, बहुत सारे। लेकिन अब तो एक तो वो जो हमलावर है वो जिंदा है, वो जख्मी जरूर हुआ था लेकिन वो जिंदा है, जेर तफ्तीश है, अफगान तालिबान की कस्टडी में है। और मुल्ला हैबतुल्लाह के भी हाथ पर चाकू के जख्म आए थे, वो भी उनको स्टिचेस वगैरह लगे हैं और वो ठीक हैं। लेकिन ये तालिबान की आपस की लड़ाई का शाखसाना है, आप समझें, इसमें कोई बैरूनी अनासर नहीं है। वहाँ 3 ग्रुप हैं, कंधारी है, हक्कानी है और मुल्ला याकूब का ग्रुप है। ये वजारत दिफा का है, ये हक्कानी है, ये मुल्ला याकूब के ग्रुप का है। मुल्ला याकूब भी अमीर बनना चाहते हैं। तो ये तालिबान की जो अंदरूनी लड़ाई है, ये मुल्ला हैबतुल्लाह पे जो कातलाना हमला हुआ है, ये उसका शाखसाना है, क्योंकि कातिल पकड़ा गया है, उसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से ही है और वो अफ़गान वजारत दिफा का मुलाज़म निकला है। तो लिहाजा किसी बैरूनी इशारे के इसमें कोई हाथ नहीं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।